اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اللہ کے نبی کے اوپر اتری اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، دنیا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید کو بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، سیکھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس کلام پاک قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیات 28 اور 29 کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا اور ہلکی سی تشریح بھی کروں گا، صرف سمجھانے کی حد تک۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کی کوشش کریں اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید کی سیریل نمبر 2 سورت ہے۔ اس کے اندر 28 اور 29 یہ آیات کا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، کیوں نازل ہوئیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو میرے بھائیوں غور سے سننا ہے، روز سننا ہے، بار بار سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ آیت نمبر 28 کی تلاوت یہ ہے: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آیت نمبر 29: هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، 28 نمبر آیت کا ترجمہ: تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ میں نے آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب میں اس کی شان کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، یہ آیات کفار اور منکرین آخرت کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئیں، جو اللہ کی قدرت اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عقل کے ذریعے سمجھایا، تم پہلے مردہ نہ تھے، پھر زندہ کیے گئے، پھر مرنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ دلیل ہے، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔
تفسیر کی تشریح یہ ہے، تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں آیت نمبر 28 کی تشریح ہے، انسان کی اصل حقیقت، انسان پہلے عدم میں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خفیہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وجود دیا، روح دی، وجود دیا۔ قرآن کی تائید، حل اتی علی الانسان حین، سورہ دہر، یعنی انسان پر ایک وقت ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ موت اور زندگی کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ آیت 4 مرتبہ بیان کرتی ہیں۔ مردہ ہونا پیدائش سے پہلے، زندہ ہونا دنیا میں، مرنا اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قیامت میں۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، پھر سب کو زندہ کیا جائے گا۔ سور پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے پہلے تمام روئے زمین کی چیزوں کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپسی، آخری انجام اللہ کے سامنے حاضر ہونا، حاضری دینا، حساب کتاب دینا۔ قرآن مجید میں ہے، اِنَّ عَلَيْنَا إِيَابَهُمْ، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 25۔ آیت نمبر 29 کی تشریح، آیت نمبر 29 کی تشریح، زمین کی نعمتیں، زمین ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن، سخر لکم ما فی السماوات والارض، مطلب انسان اشرف المخلوقات ہے اور کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ 7 آسمانوں کی تخلیق، اللہ سبحانہ و تعالی نے مکمل نظام اور ترتیب کے ساتھ، حدیث بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک باشت زمین پہ بھی ظلم لے گا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، چھپی ہو یا ظاہر ہو، سب باتیں جانتے ہیں۔ قرآن، واللہ بکل شیء علیم، آیات کی اہمیت، ایمان باللہ اور آخرت کی بنیاد، آخرت کی بنیاد، ایمان کی یہ نشانیاں، بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا واضح ثبوت تکبر کو ختم کرتی ہے۔ فضائل اور انعامات، اگر ان آیات پر ایمان اور غور کیا جائے، دنیا میں اس کے فائدے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، آخرت میں اس کے فائدے، حساب میں آسانی ہوگی، جنت کا راستہ ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث ترمذی، جو شخص قرآن کی ایک آیت پر بھی غور کرتا ہے، اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔
عملی سبق: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر کام یقین رکھیں، موت کو یاد رکھیں، یہ غفلت دور کرتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، آخرت کی تیاری کریں، یہ عملی سبق ہے۔ اس کے بعد خلاصہ: یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، یہ آیات انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ تم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ جواب واضح ہوا۔ جواب واضح ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا، مارنے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا اور حساب لینے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔